السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کروں گا خدمت خلق کے حوالے سے۔ سامعین، خدمت خلق کسی قوم کے زندہ قوم کہلانے کی سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ اس کے افراد کے دل انسان دوستی کے بلند ترین جذبات سے معمور ہوں، اور اس کے یہی جذبات اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ قوم دنیا کی قیادت کا حق رکھتی ہے یا نہیں۔ در حقیقت افراد اور قوموں کے درمیان برتری اور فضیلت کا فیصلہ بھی انہی آثار کے مطابق ہوتا ہے جو وہ اس میدان میں چھوڑتے ہیں۔ اسلام قدرت رکھنے والے ہر شخص کو خیر کی دعوت دیتا ہے، اور یہ دعوت اس طرح کی ہے کہ ایک مالدار، غریب، مزدور، تاجر، زمیندار، شاگرد، استاد، عورت، مرد، بوڑھا، اندھا، کمزور بھی نیکی کا کام کر سکتا ہے، اور اس کے مالی حالات معاشرے میں نیکی اور بھلائی کے کام کرنے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتے۔ اسلام میں کوئی ایسا انسان نہیں پایا جاتا جو کسی نہ کسی طریقے سے بھلائی کا کام نہ کر سکتا ہو۔ ہر انسان اپنی حیثیت سے مطابق خیر و فلاح کے کام کر سکتا ہے۔ مالدار اپنے مال اور اپنے مرتبے کے ذریعے سے خیر کا کام کرے گا، غریب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کام اپنے ہاتھ، اپنے دل اور اپنی زبان سے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض ناداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ مالدار لوگ نیکی کے میدان میں ان سے آگے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دولت کو رفع عامہ اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور ناداروں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو وہ صدقے میں دیں۔ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ نیکی کے کام کا ذریعہ صرف مال ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام، بھلائی کا کام اور صدقہ ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو ایک دفعہ اللہ کی تسبیح کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹے وغیرہ تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، دو آدمیوں میں صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے، اور اگر تم کسی شخص کو اس کی سواری پر چڑھنے میں مدد تو تاکہ وہ سہولت سے چڑھ جائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس طرح اسلام خیر کے دروازے سے معاشرے کے تمام لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے، اور یہ خیر و فلاح صرف ہم مذہب کے لیے نہیں بلکہ اسلام انسان کو انسان دوستی کے اس اونچے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے خیر و نیکی کے کام تمام انسانی برادری کے لیے عام ہو جاتے ہیں، چاہے ان کا مذہب، ان کی زبان، ان کا ملک اور ان کی قومیت کچھ بھی ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ اللہ کی عیال یعنی خاندان ہیں۔ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اس لیے نفلی صدقے میں اسلام نے مذہب کی کوئی قید نہیں رکھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔